آج ہم نے بات کرنی ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز، جسم میں ان کی طاقت نہیں ہوتی ہے، تو کیا بیٹھ کر نماز وہ پڑھ سکتے ہیں؟ اور افضل طریقہ کیا ہے؟ زمین پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بہت سے لوگ تخت پوش پر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ پڑھ سکتے ہیں، کہاں پر پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ انتہائی اہمیت کا حامل یہ عنوان اور بہت ہی شاندار جملہ جس سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا وہ یہ ہے کہ نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ انسان دنیا میں آتا ہے اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے، اور اس بندگی کے جو بہترین طریقے جنہیں دین کی اساس اور بنیاد کہا جا رہا ہے ان میں سے ایک نماز ہے، اور نماز واحد ایسا طریقہ ہے جو عین جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ بالکل۔ ابو داؤد شریف اگر پڑھیں تو اس کے اندر ایک حدیث میں صلاۃ الخوف کا مطلب ہے دشمن سامنے ہے، میدان جنگ میں ہے، تو صلاۃ الخوف پڑھنے کے کچھ 13 طریقے بتائے گئے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو ایسے پڑھ لیں، ایسی صورتحال ہے تو ایسے پڑھ لیں، معافی نہیں ہے اس کی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آبا کا ذکر کرتے ہوئے یہی بات کہی نا، عین لڑائی آ گیا اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا۔ اور جس طرح نماز کو قائم کرنے کی بات ہوئی ہے، اسی طرح قرآن نے ایک انداز اور اپنایا کہ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور خصوصاً نماز وسطیٰ کی حفاظت کا معنی کیا کہ یہ نہیں ہے کہ بس سلام پھیرا اور کہانی ختم، اس کے بعد اپنے کاروباری مطلب یہ ہے کہ اس نماز کو درجہ قبولیت پہ پہنچانا ہے، کیونکہ نماز قرآن کہتا ہے بے حیائی اور برائی سے روک رہی ہے، اگر نہیں روکی تو اس کی میں کمی ہے۔ اور قرآن پاک کا انداز دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اس سے پیچھے جو مفہوم چل رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو مریض ہے، سفر میں ہے، جس کی جو مختلف کنڈیشنز ہیں، بات تو صرف یہاں پہ روزوں کی ہو رہی ہے، لیکن عام احکام بھی اس سے مراد ہیں کہ وہ پھر دوسرے دنوں میں یا بعد میں یا اپنے مرض کو گزار کے، تو آگے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ پاک تم سے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو نماز بھی اسی طرح ایک امر ربی ہے۔ ایک آدمی اگر قیام پہ کھڑے ہو کے قیام کرنے پر قادر نہیں تو اسے دین اسلام نے مختلف طریقے دیے، بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے اشاروں سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، جو سر بھی نہیں ہلا سکتا وہ آنکھ کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے۔ اب در حقیقت مقصد کیا ہے کہ انسان کو دن کے اندر کم از کم 5 وقت اس بات کی یاد دہانی کرائی جائے، اور انسان اپنے آپ کو تیار رکھے کہ میں رب کے حضور کھڑا ہوں اور رب کے حضور ہوں، اور یہ کیفیت طاری کرنا۔ وہ بڑا خوبصورت جملہ کسی نے ایک بات کی، وہ کہتے ہیں میرا دل یہ کرتا ہے کہ مسجد کے محراب پہ ایک تحریر لکھوں، اور یہ تحریر اللہ کی طرف سے، یعنی کہ وہ تصوراتی دنیا کی بات ہو رہی ہے، جس طرح علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں مسجد کے محراب پہ، وہ یہ کہ ہمیشہ مانگنے آتے ہو کبھی ملنے بھی آیا کرو۔ کیا بات! کہ نماز صرف مانگنے کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بھی ہے۔ حیدر کرار شیر خدا فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں رب سے گفتگو کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل یہ کرتا ہے رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن شروع کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان المصلی یناجی ربہ او کما قال، کہ نماز پڑھنے والے کی یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے وہ رب سے سرگوشی کر رہا ہے، کان کے اندر بات کر رہا ہے۔ انسان اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کرے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے مختلف احکام ہے، وہ بیٹھ جائے، لیکن اب کیا کریں؟ ہم دیکھیں نا، اگر کسی نے سر درد کی بھی دوائی لینی ہو تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، تو شرعی مسئلے کے اندر از خود فیصلہ کرنے کے بجائے اس مسئلے کے کسی ماہر سے رجوع کیا جائے، ان کے سامنے اپنی صورتحال رکھی جائے، سارا مسئلہ بتایا جائے، اور وہ پھر اس کے مطابق تجویز کریں گے کہ انہوں نے بیٹھنا ہے تو کس انداز میں بیٹھنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔